انفاق مالی علی رسول اللہ یکون ابنتی تحت رسول اللہ۔ آقا میرا تو زندگی کا منشور ہے، نگاہ میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو، مال میرا ہو مصطفیٰ تقسیم کرنے والے ہو، بیٹی میری ہو مصطفیٰ کے عقد میں ہو۔ آج میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بس میں اس بات پر اپنی گفتگو مکمل کر رہا ہوں کہ انسان ہو مومن نہ ہو، اس کو نبی کی پہچان نہیں ہے۔ چلے حضور آخری مثال اور میری گفتگو مکمل۔ آپ کا پورا وجود ہو اور آنکھ نہ ہو، آپ سورج کو نہیں دیکھ سکتے، پورا وجود ہو آنکھ نہ ہو، آپ سورج کو کیوں؟ سورج ہے نور اور دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ جو مومن کو دل کا نور عطا کرتا ہے، جتنا نور بڑھتا جاتا ہے اتنا نبی کی پہچان بڑھتی جاتی ہے، جتنا یہ نور کم ہوتا جاتا ہے اتنی نبی کی پہچان کم ہوتی جاتی ہے، اور انسان تھوڑی سی بے ادبی کرتا ہے، اللہ عبد العباد تک اس کو رسالت کے فیض سے محروم کر دیتا ہے، مگر تھوڑا سا ادب کر لیتا ہے آتا ہے تو کافر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جب وقت آتا ہے وہیں کھڑے کھڑے مومن ہو جاتا ہے، غازی بن جاتا ہے، اور وہیں کھڑے کھڑے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے، اور پھر شہادت کا جام پی کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ یہ ان جادوگروں کا ذکر میں کر رہا ہوں جنہوں نے موسیٰ کی بارگاہ میں آ کر صرف تھوڑا سا ادب کیا تھا، اور ادب کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہیں کھڑے کھڑے مومن بنا دیا، وہیں کھڑے کھڑے غازی بنا دیا، جنت میں مقام دکھا دیا، اور وہیں شہادت کا جام پلا کر ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ میری گفتگو حضور آخری مراحل میں ہے۔ ایک محفل سجی ہوئی تھی، اللہ کا نبی اپنے بچوں کو کہتا ہے میرے بچوں اگر محسوس نہ کرو تو ایک بات کروں؟ فرمایا انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ علماء فرماتے ماحول ایک جیسا تھا، محفل ایک جیسی تھی، اگر خوشبو تھی تو نبی کو آ رہی ہے، نبی زادوں کو کیوں نہیں آ رہی؟ جو رسول اللہ کا غلام ہے، میں یہ روحانی لنگر دے کر اب اس سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر خوشبو تھی تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کیوں نہیں آ رہی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیوں آ رہی تھی؟ علماء فرماتے ہیں یعقوب کے عقیدے میں یوسف زندہ تھا، اور بھائیوں کے عقیدے میں یوسف مدت بیت گئی جی، فوت ہو گیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں نا، نبی فوت ہو گیا تھا۔ جی جو سمجھدار ہیں وہ نہ بولیں، رسول کے غلام ضرور بولیں۔ باپ کے عقیدے میں یوسف زندہ تھا، بیٹے کے عقیدے میں یوسف فوت ہو چکا تھا۔ علماء فرماتے ہیں خوشبوئیں انہیں آتی ہیں جن کے عقیدے میں نبی زندہ ہوتے ہیں۔ اور جس کے عقیدے میں نبی فوت ہو گیا ہو اس کو خوشبو کیسے آئے؟ خوشبو اس کو آتی ہے جس کے عقیدے میں نبی زندہ ہو، اور اللہ نے اہل سنت والجماعت کو عقیدہ دیا ہے کہ نبی رحمت تب بنتا ہے کہ زندہ ہو، علم والا ہو، اختیار والا ہو، اور اتنا قریب ہو کہ اگر درود پڑھا جائے نبی سنتا۔ حاضرین محترم، پھر اگلے سال زندگی شاید وفا کرے نہ کرے، آپ جا کر حضور ابھی کسی ہوٹل پہ بیٹھیں گے، پوچھا جائے گا شاہ صاحب دیکھیں جی بادشاہ لوگ ہیں جی، یہ ایسے ہی پیر صاحب ہوتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں نہیں، پھر باتیں کر کے چلے جاتے ہیں جی،
بات سمجھ آئی ہے نا؟ کیونکہ جاہل کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے نا، جاہل کے سامنے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور آگے سے پھر جاہل پیارا سر گھما رہا ہوتا ہے، ٹھیک تو یا تب جی۔ دیکھیں جی، نبی ایک ہے، ایک ہی لمحے میں ہزارہ کے کروڑہ لوگوں کا درود کیسے سن لیتا ہے۔ مولانا جائیے مولانا زکریا کی کتاب تبلیغ نصاب کا مطالعہ کیجئے، جو انہوں نے آپ کے لیے لکھی ہے، میرے لیے لکھی ہے، اور کتابیں اس لیے لکھی جاتی ہیں کہ کوئی مخالف فرقے والے اس کو پڑھیں اور ان کے عقیدے کی اصلاح ہو۔ مولانا زکریا لکھتے ہیں فضائل درود کے باب میں کہ اللہ نے رسول کے دربار پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی۔ میرے نبی کی حدیث نقل فرماتے ہیں اللہ میرے مزار پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائے گا۔ اسماء الخلائق، اللہ کے سوا جتنی مخلوق ہے، اللہ کے سوا جتنی مخلوق ہے، جیسی مخلوق ہے، جہاں رہتی ہے، وہ بولتی ہے، وہ سنتا ہے۔ حضور کوئی عرش پہ بولے سنتا ہے، چمٹی زمین پر بولے سنتا ہے، کوئی گھر میں بولے سنتا ہے، کوئی کنڈی لگا کر بولے سنتا ہے جی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے دربار پر کھڑا ہے، اور جب میرا امتی درود و سلام پڑھتا ہے تو کہتا ہے بِاسْمِ ہی وَنَسْبِ ہی وَعَشِیرَتِ ہی، یا رسول اللہ نام عبداللہ ہے، باپ کا نام عبدالرحمن